آج رمضان کا 14واں دن ہے اور ہم قرآن میں اسلامی افکار پر آیت اللہ خامنئی کے 14ویں لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں۔ بالکل، اور آج کا یہ جو ہمارا تفصیلی مطالعہ ہے یہ دراصل 1 اکتوبر 1974 کو دیے گئے ایک لیکچر پر مبنی ہے۔ یعنی 15 رمضان 1394 کی وہ نشست تھی، جی، اور اس کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے نبوت کا فلسفہ۔ اور یہ موضوع اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ عام طور پر ہم مذہب کو یا عقیدے کو ایک رکی ہوئی یا جامد چیز سمجھ لیتے ہیں۔ ہاں، مطلب بس کچھ پرانی روایات یا عبادات کا ایک مجموعہ۔ ایسا ہی ہے، لیکن آج ہمارے پاس جو ذرائع موجود ہیں وہ اس پوری سوچ کو جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں۔ ان ذرائع کے مطابق خدائی رہنمائی دراصل انسانی سوچ کو بیدار رکھنے کا عمل ہے۔ بیدار رکھنے اور اسے مسلسل سوال کرنے پر اکسانے کا متحرک عمل۔ بالکل، تو اس نشست کا ہدف یہ کھوج لگانا ہے کہ انسان کے پاس جب اتنی شاندار عقل موجود ہے تو اسے پیغمبروں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اور یہ کہ یہ رہنمائی کس طرح ہماری عقل کو محدود اور مفلوج ہونے سے بچاتی ہے۔ یہ جو نقطہ ابھرا ہے نا کہ مذہب ایک متحرک عمل ہے، یہی آج کے اس مطالعے کی جان ہے۔ اگر ہم آج کے دور پر نظر دوڑائیں تو ہم معلومات کے ایک سمندر میں غوطے کھا رہے ہیں۔ ہاں، ہر مسئلے پر ہزاروں آرا ہماری انگلیوں کی پوروں پر موجود ہوتی ہیں۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ معلومات کا یہ انبار ہمیں درست سمت نہیں دے پا رہا۔ اصل سوال ڈیٹا کا نہیں ہے، بلکہ اصل سوال اس قطب نما کا ہے جو ہمیں یہ بتائے کہ انسان کی فلاح کا راستہ کون سا ہے۔ اور یہ لیکچر اسی سمت کے تعین کی بات کرتا ہے۔ یہ اس بات کی گہرائی میں جاتا ہے کہ مادی ترقی کی اس چوکا چوند کے باوجود انسانی عقل اکیلی اس سماجی اور روحانی نظام کو سنبھالنے کے لیے کیوں ناکافی ہے، اور اسے ایک ایسے برتر قانون کی ضرورت کیوں ہے جو انسانی کمزوریوں سے پاک ہو۔ اسی سمت کے تعین کے حوالے سے ایک چیز جو ان ذرائع میں فوراً توجہ کھینچتی ہے وہ ان کا انداز بیان ہے۔ وہ بات کو وہاں سے شروع ہی نہیں کرتے جہاں سے روایتی طور پر کی جاتی ہے۔ جی، وہ ان پرانی بحثوں کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں جو صدیوں سے علم الکلام کا حصہ رہی ہیں۔ مطلب وہ اس بات پر وقت ضائع نہیں کرتے کہ پیغمبر اسلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے یا نہیں، یا اعلان نبوت سے پہلے ان کا روزمرہ کا طریقہ کار کیا تھا۔ حالانکہ اگر ہم تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو ان موضوعات پر دانشوروں نے زندگیاں گزار دی ہیں۔ بالکل ضخیم کتابیں لکھ دی ہیں، لیکن ان ذرائع میں ان مباحث کو ثانوی قرار دے کر چھوڑ دیا گیا ہے۔ بظاہر یہ الجھن پیدا کرتی ہے بات کہ آخر ان بحثوں کو کیوں چھوڑا گیا۔ اس الجھن کا حل اس بات میں پوشیدہ ہے کہ ان کے استدلال کے مطابق جب کوئی معاشرہ زوال کا شکار ہوتا ہے تو وہ اپنے بنیادی مقاصد کو فراموش کر کے ثانوی مباحث میں الجھ جاتا ہے۔ اور وہ بنیادی مقصد کیا ہے؟ ذرائع میں جو حکمت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ علم کی اصل افادیت تب ہے جب وہ معاشرے میں کوئی عملی اور مثبت تبدیلی لائے۔ اگر کوئی علم صرف ذہنی عیاشی کا سامان بن جائے تو وہ معاشرے کو بیدار نہیں کر سکتا۔ یعنی ان کا استدلال یہ ہے کہ امت کی موجودہ ابتر حالت کی وجہ یہی ہے کہ لوگ اس مشن کے اصل ہدف سے ناواقف ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ پیغمبر ایک نیا عادلانہ سماجی اور معاشی نظام قائم کرنے آئے تھے تو لوگ انہی مقاصد کے لیے جدوجہد کر رہے ہوتے۔ بات سیدھی سی ہے کہ جب گھر کی بنیادیں ہل رہی ہوں تو اس بات پر بحث نہیں کی جاتی کہ کھڑکیوں کے پردوں کا رنگ کیا ہونا چاہیے۔ بہت خوبصورت مثال ہے، اور موجودہ بحرانوں کے پیش نظر اسی لیے فروعی باتوں پر توانائیاں صرف کرنے کے بجائے براہ راست عملی زندگی پر اطلاق کی بات کی گئی ہے۔ اب اگر ہم اس رہنمائی کی ضرورت کی طرف آئیں تو ذرائع ایک بہت ہی حیران کن سائنسی مثال کی طرف لے جاتے ہیں۔ مورس میٹلنگ کی تحقیق کا حوالہ دیا گیا ہے۔ مورس میٹلنگ، جنہوں نے کیڑوں کی زندگیوں پر تحقیق کی؟ ہاں، مورس میٹلنگ نے شہد کی مکھیوں، چیونٹیوں اور دیمک کی زندگیوں پر جو طویل تحقیق کی وہ واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ مطلب جب ہم پڑھتے ہیں کہ مکھیاں جیومیٹری کے اصولوں پر 6 کونوں والے خانے بناتی ہیں اور ان کا پورا سماجی نظام اتنا منظم ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ بالکل، لیکن ذرائع یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ کیڑے یہ سب سوچ سمجھ کر نہیں کر رہے ہیں، یہ سب ان کی جبلت ہے، یعنی انسٹنکٹ۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ ان کا یہ طرز عمل بالکل جامد ہے۔ جامد ہے، بالکل۔ مثال کے طور پر آج سے ہزاروں سال پہلے مشہد یا کسی بھی علاقے میں چینٹیاں جس طرح اپنا بل بناتی تھیں آج بھی ویسے ہی بناتی ہیں۔ ان کے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی،
اور یہی وہ مقام ہے جہاں جبلت اور عقل کا فرق واضح ہوتا ہے۔ جبلت ایک ایسی اندرونی پروگرامنگ ہے جو ایک حد تک مکمل کام کرتی ہے، لیکن اس میں لچک نہیں ہوتی۔ ان ذرائع میں کیڑوں کی اس جبلت کو ایک طرح کی تکوینی وحی یا الہام کے طور پر بھی تعبیر کیا گیا ہے، جو ان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے۔ مطلب شہد کی مکھی کو اگر کوئی زہریلا پھول مل جائے تو چھتے کی پہرے دار مکھیاں اسے اندر نہیں آنے دیتی، مار دیتی ہیں۔ یہ ان کا شعوری فیصلہ نہیں ہے، ایک خودکار نظام ہے۔ اب اگر اس کا موازنہ انسانی زندگی سے کیا جائے تو انسان کی شروعات بھی جبلتی سے ہوتی ہے۔ ایک نومولود بچہ کسی ٹریننگ کے بغیر ماں کا دودھ پینا جانتا ہے۔ لیکن انسان کی کہانی میں موڑ تب آتا ہے جب جبلت کا دائرہ سکھڑتا ہے اور اس کی جگہ عقل لے لیتی ہے۔ اور یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی کے تمام فیصلے، چاہے معاشی ہوں یا سماجی، عقل کے تابع ہو جاتے ہیں۔ انسان فیصلہ کرتا ہے کہ معاشرے کو کیسے چلانا ہے۔ لیکن ذرائع فوراً ہی ایک سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہیں کہ کیا انسان کی فلاح اور ایک منصفانہ معاشرے کی تشکیل کے لیے اکیلی عقل کافی ہے؟ عام طور پر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہاں، عقل سب سے بڑی چیز ہے تو اسی سے سارے حل نکل آئیں گے۔ لیکن ذرائع بہت ٹھوس انداز میں اس کا جواب نفی میں دیتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ شاندار انسانی عقل منزل تک پہنچانے کے لیے ناکافی ہے۔ اور اس کے ناکافی ہونے کی وجہ اس کا محدود ہونا ہے۔ انسانی عقل کی افادیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن یہ ایک خاص دائرے تک محدود ہے۔ انسان کی ضروریات جسمانی ہوں، روحانی ہوں یا سماجی لامحدود ہیں۔ ایک انسان کتنا ہی دانا کیوں نہ ہو، اس کی عقل اس کے ماحول، اس کی تاریخ اور جذبات کے تابع ہوتی ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں پوری انسانیت کے دکھوں اور مستقبل کے اندیکھے تقاضوں کا احاطہ کر کے ایک پرفیکٹ قانون نہیں بنا سکتی۔ عقل روشنی کی ایک کرن ضرور ہے، لیکن یہ وہ مکمل سورج نہیں ہے جو زندگی کے ہر تاریک گوشے کو منور کر سکے۔ اس محدودیت کا ثبوت تو تاریخ میں بکھرا پڑا ہے۔ اگر ہم ان عظیم مفکرین کی بات کریں جن کا ذکر ذرائع میں بھی ہے، جیسے ارسطو، سقراط اور افلاطون، جو انسانی دانش کی معراج سمجھے جاتے ہیں۔ بالکل، لیکن کیا یہ شاندار دماغ انسانیت کے مسائل کا کوئی حتمی حل دے پایا؟ افلاطون نے ایک یوٹوپیا کا تصور دیا، ایک مثالی ریاست کا نقشہ کھینچا کہ کون حکمرانی کرے گا، انصاف کیسے ہوگا۔ ہاں، لیکن وہ مثالی ریاست صرف کتابوں تک ہی محدود رہی۔ عملی دنیا میں جہاں انسانی جذبات اور لالچ کا ٹکراؤ ہوتا ہے، وہاں وہ فلسفہ زمین پر نافذ نہ ہو سکا۔ اور اگر آج کی جدید دنیا میں افلاطون کے تصورات کو لاگو کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ ناقابل عمل لگتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عقل خواہ کتنی ہی بلند ہو، اکیلی کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اور اسی پس منظر میں ذرائع ایک بنیادی غلط فہمی کو دور کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ تصور عام ہے کہ مذہب اور عقل شاید دو متضاد چیزیں ہیں۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ مذہب اندھا دھند پیروی کا نام ہے، اور عقل مند لوگ سمجھتے ہیں کہ مذہب ماننے سے فکری آزادی چھن جائے گی۔ لیکن لیکچر اس مفروضے کو مسترد کرتا ہے۔ مذہب عقل کو ختم کرنے نہیں آتا۔ یہاں ذرائع نے حضرت علی ابن ابی طالب کے ایک انتہائی بصیرت افروز قول کا حوالہ دیا ہے، جو پورے نبوت کے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبروں کے بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسانوں کی زمین میں دفن شدہ عقلوں کو باہر نکالیں۔ دفن شدہ عقلوں کو باہر نکالنا، یہ استعارہ انسان کو وہیں روک لیتا ہے۔ یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ان عقلوں کو دفن کر دیتی ہے؟ ذرائع کے مطابق وہ مٹی انسان کی اپنی نفسانی خواہشات، اس کا لالچ، خوف اور معاشرتی دباؤ کا ملبہ ہے۔ اور اگر اسے سیاسی سطح پر دیکھیں تو تاریخ کے فرعون اور نمرود یا آج کے دور کے ظالم نظام یہی تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کی عقلیں دفن رہیں۔ کیونکہ جب تک عوام کی عقل پر جہالت اور خوف کا پردہ پڑا رہے گا، ان کا ظالمانہ نظام بلا روک ٹوک چلتا رہے گا۔ پیغمبر آ کر اس نظام کو چیلنج کرتے ہیں اور سوئی ہوئی عقل کو جھنجھوڑ کر جگاتے ہیں۔ اس بات کو ایک عملی مثال سے بھی واضح کیا گیا ہے، شراب نوشی کی مثال۔ بالکل، آج جدید سائنس متفق ہے کہ شراب نوشی صحت اور معاشرے کے لیے تباہ کن ہے۔ آج عقل اس نتیجے پر پہنچی ہے۔ لیکن وہی نے صدیوں پہلے اسے شیطانی عمل قرار دے کر منع کر دیا تھا۔ یہاں مذہب نے عقل سے تصادم نہیں کیا،
بلکہ رہنمائی کی۔ اس بحث میں امام سجاد کی ایک روایت بھی پیش کی گئی ہے کہ خدا کے دین کو محض انسانی عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ بظاہر یہ جملہ عقل کو محدود کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر لگتا ہے کہ شاید ہمیں سوچنے سمجھنے سے منع کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم غور و فکر بند کر دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی عقل دین کے غیبی حقائق کی تفصیلات خود دریافت نہیں کر سکتی، جیسے نماز کی رکعتوں کی تعداد۔ اپنے زور پر جان سکتی ہے کہ مغرب کی 3 رکعتیں ہی کیوں ہونی چاہیے؟ نہیں، یہ وہ حدود ہیں جہاں رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ انسان کے پاس دراصل 2 دلیلیں ہیں، ایک ظاہری جو کہ وحی اور پیغمبر ہے، اور دوسری باطنی جو انسان کی اپنی عقل ہے۔ جب عقل دنیاوی الجھنوں کی وجہ سے دھندلا جاتی ہے تو وہی آ کر اسے اس دھن سے نکالتی ہے۔ ان دونوں کا توازن ہی انسانی فلاح کا ضامن ہے۔ اور یہاں سے بات ایک اور اہم تصور کی طرف مڑتی ہے، غیبی مدد یا معجزے کا تصور۔ ہاں، ذرائع نے حافظ شیرازی کا ایک مشہور مصرع نقل کیا ہے کہ غیب سے ایک ہاتھ آئے گا جو ہماری رہنمائی کرے گا۔ اور المیہ یہ ہے کہ اس کا جو مطلب عوامی سطح کر لیا گیا، اس نے معاشرے کو عمل سے کاٹ دیا۔ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ جب معاشرے میں ناانصافی بڑھے تو ان کا کام محض صبر کر کے بیٹھ جانا ہے اور انتظار کرنا ہے کہ کوئی معجزاتی ہاتھ آ کر سب ٹھیک کر دے گا۔ یہ سوچ کتنی مفلوج کر دینے والی ہے، لیکن جب ذرائع قرآنی آیات کی روشنی میں اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو ایک لرزہ دینے والی تصویر سامنے آتی ہے۔ قرآن لوگوں کی سخت مذمت کرتا ہے جو محض تماشائی بنے رہتے ہیں۔ وہ آیات جن میں قیامت کی سزا کا ذکر ہے، ان میں ان لوگوں کو دین کا جھٹلانے والا قرار دیا گیا ہے جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر معاشرے میں ظلم ہے اور کوئی عملی قدم اٹھانے کے بجائے غیبی مدد کا انتظار کیا جا رہا ہے تو وہ شخص اس ظلم میں برابر کا شریک ہے۔ ذرائع یہاں تک واضح کرتے ہیں کہ اگر وہ غیبی ہاتھ آ بھی گیا تو سب سے پہلے ان خاموش تماشائیوں کا احتساب کرے گا۔ تو پھر وہ غیبی ہاتھ در حقیقت ہے کیا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ کوئی جادوئی طاقت نہیں، بلکہ وہ پیغمبروں کا وجود ہے۔ پیغمبر وہ الہامی رہنمائی ہیں جو انسانوں کو بیدار کر کے عمل کے میدان میں لاتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ ایک الہامی کتاب لے کر آتے ہیں۔ اس کتاب کے نزول کا ہدف بہت سماجی ہے۔ کتاب اس لیے آتی ہے تاکہ انسانوں کے اختلافات کا فیصلہ واضح قوانین کی بنیاد پر ہو، حق اور انصاف کے اصولوں پر۔ فیصلے کسی کی ذاتی پسند یا کسی بادشاہ کے مزاج پر نہ ہوں۔ پیغمبروں کا مقصد شخصی آمریت کا خاتمہ کر کے قانون کی حکمرانی قائم کرنا ہے۔ رول آف لا کا یہ تصور مذہب کو ایک روشن رنگ دیتا ہے۔ ذرائع میں ایک تاریخی ارتقاء کا بھی ذکر ہے کہ آغاز میں تمام انسان ایک ہی امت تھے، سب کے تقاضے ایک جیسے تھے، لیکن جیسے انسان پھیلے اختلافات پیدا ہونے لگے۔ اسے ایک دلچسپ مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ فرض کریں ایک علاقے میں تیل دریافت ہو گیا اور وہ ترقی کر گئے، لیکن کسی دوسرے علاقے کی زمین کے نیچے اس سے بھی بہتر تیل موجود ہو جس تک ان کی رسائی نہ ہوئی۔ انسانوں کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ جب یہ مفادات ٹکرائے تو اختلافات نے جنم لیا، اور تب پیغمبر کتاب لے کر آئے تاکہ انصاف کے ترازو میں تول سکیں۔ لیکن یہاں تاریخ کا ایک افسوسناک پہلو کھلتا ہے۔ ذرائع نشاندہی کرتے ہیں کہ ان الہامی کتابوں کے ماننے والوں نے ہی اپنے ذاتی مفادات، حسد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کتابوں میں تحریف کر دی۔ طاقتور طبقات نے کتاب کی تشریحات کو اپنے فائدے کے لیے بگاڑ دیا۔ جس کتاب نے کمزور کو بچانا تھا، ظالموں نے اس کے معانی کو یوں توڑا مروڑا کہ وہ ان کے استحصالی نظام کی محافظ لگنے لگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں مسلسل رہنمائی اور یکے بعد دیگرے پیغمبروں کی ضرورت پیش آتی رہی تاکہ کتاب کی اصل شکل کو دوبارہ سامنے لایا جا سکے۔ قرآن بھی یہ اصول واضح کرتا ہے کہ سچی رہنمائی صرف انہی کا مقدر بنتی ہے جو ضد اور تکبر سے پاک ہو کر سچائی تلاش کرتے ہیں۔ رہنمائی تو سب کے سامنے پیش کی جاتی ہے، لیکن نور وہی حاصل کرتا ہے جو اپنے اندر کی دفن شدہ عقل کو بیدار کرنے پر آمادہ ہو۔ اس پوری گہری بحث کو اگر ہم سمیٹیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ وحی یا مذہب کا مقصد انسان کو خوفزدہ کرنا یا روبوٹ بنانا نہیں ہے۔ اس کا عظیم مقصد انسان کی عقل کو ایک خالص رہنمائی فراہم کرنا ہے جو اسے جہالت اور طاقتور کے استحصال کے اندھیروں سے نکال سکے۔ مذہب سکھاتا ہے کہ انسان اپنے ارد گرد پھیلے ظلم کے خلاف کھڑا ہو اور معاشرے کو بہتر بنائے۔ یہ غلامی کا نہیں بلکہ حقیقی آزادی کا راستہ ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اس تمام بحث کے بعد میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ایک نیا سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ ہم نے بات کی کہ فرعون انسانوں کی عقلوں کو خوف کے پردے میں دفن کر دیتے تھے۔ جی بالکل۔ تو ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ آج کے اس ماڈرن ڈیجیٹل دور میں جہاں ہم اپنے فیصلے، پسند ناپسند اور اخلاقی رویے سوشل میڈیا کے الگورتھمز اور اسکرینوں کے حوالے کر چکے ہیں، کیا ہم نے شعوری طور پر اپنی عقل کو ایک نئی مشینی جبلت کے حوالے تو نہیں کر دیا؟ یہی سوال ہے کہ کیا آج کے اس ڈیجیٹل غفلت میں ہمیں اپنی دفن ہوتی ہوئی عقل کو نکالنے کے لیے اسی الہامی رہنمائی کی دوبارہ اتنی ہی شدت سے ضرورت نہیں ہے؟ یہ سوال واقعی اندر تک اتر جانے والا ہے۔ کیا ہم اپنی عقل کے ہوتے ہوئے دوبارہ اندھی تقلید کی طرف تو نہیں لوٹ رہے ہیں؟ اس گہری سوچ کے ساتھ آج کے اس تفصیلی جائزے کو ہم یہیں تمام کرتے ہیں۔ کھوجنے اور سمجھنے کا یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔